ایک وقت تھا جب مسلمانوں کا سکہ دنیا پر چلتا تھا۔ جہاں بھی مسلمان کھڑا ہوتا دنیا جھک کر سلام کرتی تھی۔ مگر آج امت مسلمہ بے آواز، بکھری ہوئی اور ظلم سہنے پر مجبور ہے۔ فلسطین میں خون بہتا ہے، کشمیر میں صبر ٹوٹ چکا ہے، شام، یمن، عراق، ہر طرف صرف چیخیں باقی رہ گئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے، یہ وہی امت ہے جس کے پاس قرآن ہے؟ یہ وہی قوم ہے جس نے کبھی اندھیروں میں دنیا کو روشنی دی تھی؟ تو پھر آج ہم اتنے بے بس اور کمزور کیوں ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم تلاش کریں گے ان اسباب کو جو امت کو کمزور کر رہے ہیں، وہ سچ جو شاید ہم خود سے بھی چھپاتے آ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ آئینہ ہے، ایک پکار ہے اور شاید ایک نیا آغاز۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ سچ سے بچا نہیں جا سکتا۔ ایک ایسی امت جو کبھی ایک چھتری کے نیچے متحد تھی، آج کس طرح خود ہی اپنے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ فرقہ واریت ایک زہر ہے جو ہماری رگوں میں اترا ہوا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے، ہمیں اندر سے کمزور اور بے طاقت کر دیتا ہے۔ یہ وہ زخم ہے جو بہت گہرا ہے۔ مسلمان آج اپنے مذہب کی بنیاد پر بٹتے ہیں، اپنی زبان، علاقے اور تاریخ کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی جنگ ہے جو ہمارے حقیقی دشمنوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ یہ داخلی تقسیم نہ صرف ہماری طاقت کو چوری کرتی ہے بلکہ ہمارے خوابوں کو بھی چھین لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسے لمحے بھی آئے جب ہم نے اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، لیکن آج ہر گروہ اپنی اپنی حقیقت اور نظریہ کو سب سے اوپر رکھتا ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ یہ فرقہ واریت ہمیں نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وہ جو ہمارے خون سے کھیل رہے ہیں، وہ جو ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہی تو اس تقسیم کو ہوا دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اس زہر کو روکیں گے؟ کیا ہم پھر سے متحد ہو کر اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں گے؟ یہ ویڈیو اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھیں اور سوچیں، کیونکہ ہمارا کل اسی اتحاد یا تقسیم پر منحصر ہے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی درسگاہیں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں کہلاتی تھیں، جہاں بغداد، قرطبہ اور دمشق میں علم کے چراغ جلتے تھے، جہاں سائنس، طب، ریاضی، فلسفہ اور روحانیت ایک ساتھ پروان چڑھتی تھی۔ لیکن آج امت مسلمہ کی اکثریت علم سے دور ہو چکی ہے، نہ صرف دینی علم سے بلکہ دنیاوی ترقی سے بھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم پر پہلا حکم اقرا یعنی کہ پڑھ نازل ہوا، آج وہی قوم جہالت، نقل اور ڈگری کے پیچھے بھاگنے میں مصروف ہے، بغیر شعور کے، بغیر عمل کے۔ ہمارے تعلیمی ادارے بس نمبر لینے کی مشینیں بن چکے ہیں۔ علم صرف امتحان پاس کرنے یا نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ رہ گیا ہے، جبکہ اصل علم تو وہ ہوتا ہے جو سوچ پیدا کرے، سوالات اٹھائے اور معاشرے کو بہتر بنائے۔ کیا یہ ہماری کمزوری نہیں؟ کیا یہ وہی قوم ہے جس نے ابن سینا، الرازی، البیرونی اور امام غزالی پیدا کیے تھے؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ترقی چاہتے ہیں؟ تو پھر ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، علم کی طرف، شعور کی طرف، اور اس قرآن کی طرف جس نے ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ جنگ بندوق سے نہیں، قلم سے جیتی جائے گی، اور جب قلم جاگے گا تو امت بھی جاگے گی۔ غلامی صرف زنجیروں کے نام نہیں۔ آج کے دور میں سب سے خطرناک غلامی وہ ہے جو نظر نہیں آتی، معاشی غلامی۔ جی ہاں، ہم آزاد کہلاتے ہیں، مگر کیا واقعی ہی ہم آزاد ہیں؟ ہماری معیشت کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ واشنگٹن میں یا IMF کے دفاتر میں؟ ہمارے بجٹ، ہمارے قرضے، ہماری پالیسیاں، سب کچھ وہ طے کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ہمارے آباء و اجداد کو بندوق سے دبایا تھا اور آج ہمیں سود کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ غلامی پہلے قرضوں سے شروع ہوتی ہے، پھر قوم کے وسائل بیچنے تک چلی جاتی ہے۔ کبھی بجلی، کبھی گیس، کبھی ایئرپورٹ اور کبھی بندرگاہیں، سب کچھ گروی رکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی قوم معاشی طور پر محتاج ہو جائے تو وہ صرف اپنے پیٹ کی فکر کرتی ہے، اپنے وقار، ایمان اور آزادی کو بھول جاتی ہے۔ کیا یہی وہ امت ہے جس نے کبھی دنیا کو عدل سکھایا تھا؟ کیا یہی وہ قوم ہے جو خلافت راشدہ کی وارث تھی؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خاموش غلامی سے نکل سکتے ہیں؟
या हम हमेशा दूसरों की उंगलियों पर नाचते रहेंगे। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जब तक हम मुआशी खुद कफालत नहीं हासिल करते तब तक हम सिर्फ आज़ाद कहलाने का धोखा जीते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई सजेशंस हों या आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो किस मौजू पर बनाऊं, तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।